پہلی صدی کے دوران بحیرہ روم کے گرد و نواح میں زیادہ تر لوگ گنجان آباد شہروں میں رہتے تھے اور اب سب شہروں پر روم کی حکومت تھی۔ ہر شہر ثقافتوں، نسلوں اور مذاہب کا متنوع امتزاج تھا، اور اس لیے وہاں ہر قسم کے دیوتاؤں کو قربانی چڑھانے کے لیے ہر قسم کے عبادت خانے موجود تھے، اور ہر شخص کے پاس اپنا دیوتا تھا اور وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو قربانیاں چڑھاتے تھے۔ لیکن ہر شہر میں آپ کو ایک اقلیتی جماعت بھی ملے گی جو اپنے معبود کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ اسرائیلی تھے جن کو یہودیوں کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ صرف ان کا خدا ہی سچا خالق اور ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اب وہ تمام شہروں میں سلطنت کی تعمیر کی ہوئی شاہراہوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اس لیے نقل و حرکت کرنا، تجارت کرنا اور نئے نظریات کو پھیلانا بھی بہت آسان تھا۔ اب ان شاہراہوں سے واقف ایک شخص پولس رسول تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا دوسرا نصف شہر بشہر سفر کر کے یہ منادی کرتے ہوئے گزارا کہ بنی اسرائیل کے خدا نے قوموں پر ایک نیا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے سے پہلے آنے والے کسی بھی بادشاہ جیسا نہیں تھا۔ صحیح، سارے بادشاہ جارحیت اور طاقت سے بادشاہی کرتے تھے، لیکن یہ نیا بادشاہ اپنی قربانی اور محبت کے ساتھ بادشاہی کرتا ہے۔ اس کا نام یسوع مسیح ہے اور پولس اس کا ایلچی ہے۔ پولس لوگوں کو اس بادشاہ کی حاکمیت میں زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پولس کے سفروں اور لوگوں کے اس پیغام کو قبول کرنے کی کہانیاں اعمال کی کتاب کا تیسرا حصہ ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے پولس کا گھر انطاکیہ میں رہا، اور وہاں سے پولس اور اس کے ساتھیوں نے ساری سلطنت کے بڑے بڑے 3 شہروں تک زمینی اور سمندری راستوں سے سفر کیے۔ پولس کا معمول تھا کہ وہ ہر شہر میں پہلے یہودی عبادت خانے میں جاتا جہاں اس کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ پولس تعلیم دیتا اور بیان کرتا تھا کہ عبرانی صحائف میں مذکور بادشاہ ہی ناصرت کا یسوع مسیح ہے۔ اور بعض اوقات لوگ اس خبر پر ایمان لے آتے اور بعض نہ لاتے، اور پھر بھی بعض سوچتے کہ یہ پیغام گمراہ کن اور بہت خطرناک ہے۔ وہ پولس کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے فسادات کھڑے کر دیتے۔ اور یہی وہ دور تھا جب پولس شہر کے مصروف بازار میں جاتا۔ پولس اپنے سفری اخراجات کے لیے وہاں خیمے بنانے اور فروخت کرنے کی ایک دکان بنا لیتا ہے، اور وہاں پولس سننے والے ہر شخص کو جی اٹھے ہوئے بادشاہ یسوع مسیح کے متعلق بتایا کرتا۔ اکثر اس کو غلط سمجھا جاتا کہ یہ کسی نئے معبود کی تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک بیمار کے لیے دعا کی، وہ شخص تندرست ہو گیا، اور آس پاس کھڑا ہر شخص سمجھنے لگا کہ پولس ضرور کوئی یونانی دیوتا ہے جو ان کے درمیان اتر آیا ہے۔ لیکن پولس نے اصرار کیا کہ سچا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہ اس کا بندہ ہے۔ اس پیغام سے اکثر مخالفت اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور اس کو تشدد کر کے قید میں ڈالا جاتا۔ اتنا شدید رد عمل کیوں؟ جی، دیوتاؤں کی پوجا رومی ثقافت کو جوڑ کر رکھے ہوئے تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ دیوتا ان کے شہر کی حفاظت کرتے تھے، اور مندر میں دیوتاؤں کی پوجا ان کی معیشت کا بہت بڑا حصہ تھی۔ پولس یسوع مسیح کو صرف نئے خدا کے طور پر فہرست میں شامل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ باقی تمام خدا بے اختیار بلکہ ایک دھوکہ ہے۔ تو وہ ان کے طرز زندگی کو سبوتاج کر رہا تھا۔ جی، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ جب پولس نے نئے بادشاہ کے طور پر یسوع مسیح کا اعلان کیا تو اسے خداوند یا خدا کا بیٹا کہا۔ یہ وہی القابات تھے جو لوگ روم کے شہنشاہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ پولس کے پیغام کو پورے سیاسی نظام کے خلاف آسانی سے خطرے کے طور پر سنا جا سکتا تھا۔ کوئی ایسی تحریک میں کیوں شامل ہوگا؟ میرا مطلب ہے یہ خطرناک لگتا ہے۔ البتہ لوگ یسوع کی کہانی اور اس بات سے متاثر تھے کہ کیسے اس کی محبت نے ایسے گروہ تشکیل دیے جہاں سبھی لوگوں کے ساتھ نسلی، صنفی اور معاشی حیثیت کے امتیاز کے بغیر یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے نئے خاندان تشکیل دیے جو مل کر کھانا کھاتے، وہ جذبہ قربانی کے ساتھ رہتے اور اپنے غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایسے ہی رہتے تھے گویا یسوع مسیح حقیقت میں بادشاہ ہو۔ صحیح، اور اس طرح ہر شہر میں جہاں پولس نے یسوع مسیح کا پیغام پہنچایا تھا، لوگ خدا کے روح سے تبدیل ہو کر ایک نئے طرح کے انسان بن رہے تھے۔ چنانچہ پولس اس شہر میں قیام کرتا اور ان کو یسوع مسیح کے نئے راستے کی تعلیم دیتا، اور پھر وہ نئے شہر کو روانہ ہو جاتا۔ یہ ایک مشکل زندگی تھی۔ پولس نے بہت سی تکالیف اور بہت سے مصائب برداشت کیے۔ جی ہاں، اور اس نے اس لیے یہ کیا کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اس کی مشکلات دوسروں کی خاطر یسوع مسیح کے دکھوں اور موت کو دوبارہ پیش کرنے کا عمل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ خدا کی محبت ہی تھی جو اسے یسوع مسیح کی کہانی بیان کرنے کی تحریک دیتی تھی، اس کی قیمت چاہے جو بھی ہو۔ پولس کے تیسرے دورے کے بعد اس کی شہرت میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بہت سے نئے دوست بن گئے، لیکن اس کے بہت سے نئے دشمن بھی بن گئے جن سے کنارہ کرنے میں ہی عقل مندی تھی۔ لیکن پولس ان سے کنارہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا آخری پڑاؤ یروشلم تھا، ایسے لوگوں سے بھرا ہوا شہر جو اس کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ بس اعمال کی کتاب کا آخری حصہ اسی سب کے بارے میں ہے کہ وہ کیوں یروشلم جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔